محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو قرآن شریف کی 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیں جو کہ نماز کے اندر صحیح قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو نہ ہی اس کو پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا اور نہ ہی آپ کی نماز ہو پائے گی۔ تو اس لیے قرآن شریف کا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو وہ صورتیں صحیح طریقے سے پڑھاؤں، ان کو یاد کراؤں جو اکثر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو بھی جا کر دیکھیں۔ آئیے آج میں یہ ان 3 صورتوں کے بعد آگے کی صورتیں آپ کو اب یاد کرانے والا ہوں، ان کی لفظ و لفظ آپ کو پڑھا کر اور آپ کو سنانے والا ہوں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو جو ہیں قرآن شریف کے ہوں یا اور چیزوں کے ہوں وہ سب آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نون کے اوپر جو ہے دیکھیے، نون کے بعد الف بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے مد بھی ہے اس کے اوپر، تو یہ جو ہے ہمیں کھینچنا پڑے گا۔ کیسے؟ انا اعطیناک، یہ عین بھی ہے اس کے اندر اور یہ طا بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور عین بھی ہمیں جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اب اگر بہت سے لوگ جو ہیں اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں اعطیناک الکوثر، اسی طرح سے بالکل سیدھا سادہ، یہ ہمیں بالکل نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہماری نماز نہیں ہوگی غلط پڑھنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے پڑھیں۔ کیسے؟ اعطینا، اعطینا، یہ عین بھی نکالنا ہے اور یہاں پر طا جو ہے وہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اعطیناک الکوثر، یہاں پر جو ہے یہ ہمیں سانس توڑنا ہے۔ اگر ہم سانس نہیں توڑتے ہیں تو اس کو کوثر پڑھیں گے، اور سانس توڑیں گے یہاں پر تو ہم اسے کوثر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، یہ اس کو سا پڑھ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کوثر، اور کوشر بھی پڑھ دیتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس سے جو ہے معنی فاسد ہو جائے گا، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ لفظوں کا بہت خاص کر کے خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہمیں؟ کوثر، کوثر۔ کیسے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ دیکھیے۔ اس کے بعد فصلی، فصلی، یہ صاد جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو سیدھا سادہ فصلی پڑھ دیتے ہیں، جو کہ پڑھنا بالکل غلط ہے۔ آپ اس کو فصلی، فصلی لربک، لربک وانحر، وانحر، یہ ہا جو ہے آپ کو ادا کرنا ہے، یہ حلق سے نکالنا ہے۔ اگر آپ نے ونحر پڑھ دیا، بہت سے لوگ جلد بازی میں جو ہے قرآن شریف غلط پڑھ دیتے ہیں، اگر آپ نے اس کو ونحر پڑھ دیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا؟ فصلی لربک وانحر۔ کیسے؟ فصلی لربک وانحر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ان، اس پر جو ہے ہمیں بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، انا اس کو کھینچ دیتے ہیں، یہ پڑھنا بالکل غلط ہو جائے گا۔ ہمیں ایک دم سے پڑھنا ہے ان، ان شانئک، شانئک، یہ یہاں پر ہمیں بڑا شین ادا کرنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بڑا شین نہیں نکالتے، ثانیہ کا پڑھ کے اور جلدی جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دھیان رکھنا ہے، یہ کیا پڑھنا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، ھو ول، یہ واو کا بھی جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر یہ واو میں جو ہے ہمارے ہونٹ نہیں مل پائیں، ھو بل نہیں ہونا ہے بلکہ ھو ول، ہونٹ نہیں ملنے چاہیے۔ ھو ول ابتر، اب، الف با زبر اب، یہ اس میں ہونٹ ملنے ہیں ہمارے، اب تر،
ان شانئک هو الابتر. اس طرح سے پڑھنا ہے. کیسا ہوگا؟ پورا پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پوری آیت جو بہت چھوٹی آیت ہے یہ، اور یہ بہت چھوٹی صورت ہے یہ. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی یہ 3 آیتیں ہیں. اس کے بعد دیکھیے میں ایک کی اور مشق آپ کو کرا دوں. یہاں پر دیکھیے یہ اکثر جو ہے نمازوں میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں. یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا قل. اس کو جو بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا کر بیٹھتے ہیں، اس کو قل کو جو ہے نا بس اسی طرح سے کل پڑھ دیا بس سیدھا سادہ اور آگے بڑھ گئے. یہ قل یا ایہا، یہ نماز نہیں ہوگی بالکل بھی. اس لیے آپ کو جو ہے خاص کر کے خیال رکھنا ہے کہ یہ قل نہیں پڑھنا بلکہ حلق سے ادا کرنا ہے. قل 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 یا ایہا الکافرون. کیا ہو گیا؟ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد. یہ لام جو ہے یہ کھینچے گا ہمارا. لا اعبد اعبد یہ ایک دم سے پڑھنا ہمیں. یہاں پر جو ہے عین بھی نکالنا ہے اور با میں ہونٹ بھی ملانی ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اعبد اعبد ما تعبدون. یہ عین جو ہیں اس کے اندر زیادہ تر ہیں اور یہ خاص کر کے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ عین کے ساتھ جو ہے ہمیں ادا کرنا ہے. یہ جیسے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اب یہ پڑھنا ہمیں ولا لام الف. یہ دیکھیے اور یہ مد اس کے اوپر لگ رہا ہے. آپ کو سب سے مین یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس لفظ کے اوپر مد ہو اس کو کہتے ہیں کہ کھینچنا ہے آپ کو. کیسے؟ ولا انتم. یہ دیکھیے انتم ایک دم سے پڑھنا ہے. عابدون عابدون. یہ عین جو ہے اس کا آپ کو حلق سے نکالنا ہے اور کھینچنا بھی ہے. اور با جو ہے یہ اس میں آپ کو ہونٹ ملانے ہیں. تو کیسے پڑھنا ہے؟ عابدون ما اعبد ما اعبد. یہ ما جو ہے میم الف مدہ زبر ما، یہ بھی آپ کو کھینچنا ہے اور یہ عین جو ہے یہ بھی آپ کو حلق سے ادا کرنا پڑے گا. یہ دھیان رکھنا، بہت باریکی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے ذہن لگا لیا، دماغ اگر صحیح طریقے سے آپ نے لگا لیا تو انشاءاللہ آپ کا قرآن شریف جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. ایسے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہ ہو گیا. دیکھیے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیے وَلَا، یہ لام الف مدہ زبر لا، یہ کھینچے گا. تو کیسے پڑھنا ہمیں؟ وَلَا. اس کے بعد انا، یہ یہاں پر جو ہمیں کھینچنا نہیں ہے. وَلَا انا عابدم. یہ دال جو ہے اور 2 پیش جو ہیں، یہ اگر اس کے بعد میم نہیں ہوتا تو یہ عابدن پڑھا جاتا. لیکن یہ جو ہے کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ یہاں پر یہ میم میں ملایا جائے گا. تو کیسے؟ وَلَا انا عابدم ما عبدتم ما عبدتم. یہ عین بھی جو ہے نکالنا ہے آپ کو. بڑے صحیح طریقے سے آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد وَلَا، یہ دیکھیے. اس کے بعد انتم انتم عابدون عابدون ما اعبد
اعبد، ایک دم سے یہاں پر جو ہے وہ آپ کو سانس توڑنا ہے. کیسے ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہ اب ایک دم سے یہاں پر پڑھنا آپ کو لَكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَلِيَ دِينِ. یہ یہاں پر بہت احتیاط برتنا ہے آپ کو. زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو کھینچ دیتے ہیں. یہ کھینچنا نہیں ہے بلکہ آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اب جیسے میں نارمل طریقے سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. یہ بالکل سادے انداز میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے ڈھنگ کی وجہ سے آپ کے کہیں پر سمجھ میں نہ آئے. یہ 2 صورتیں میں نے آپ کو کہلوا دی ہیں. اب ایک لاسٹ صورت جو ہے چھوٹی سی، یہ بہت چھوٹی سی ہے، 3 لائنوں کی ہے، زیادہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 صورتیں ایک ویڈیو میں آ جائیں اور آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے یاد ہو جائیں. تو چلیے یہ اس کو بھی شروع کرتے ہیں. بس یہ آخری صورت ہے اس ویڈیو میں. آپ دھیان سے پڑھیں اور اس کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کا قرآن بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی. تو دیکھیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء، یہ اذا جو ہے، یہ زال جو ہے اذا جاء یہ کھچے گا بالکل. اس کو جاء جاء ایک دم سے آپ کو کھینچنا ہے. یہ نصر اللہ نصر اللہ، یہ بہت سخت ہے، اس کو کٹھن ہے نکالنا. جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ نصر اللہ یہ سواد بھی ادا کرنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے. یہ دیکھیے گا تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح والفتح. یہ ح جو ہے آپ کو سانس توڑنی ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو ح بھی ادا کرنا ہے. اگر آپ کی لمبی سانس نہیں چلتی ہے تو آپ کو یہاں پر سانس توڑنا ہے تو والفتح، اور سانس نہیں توڑیں گے تو والفتح. یہ آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے. کیسے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اس طرح سے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ. خا جو ہے وہ آپ کو یاد کر نکالنا صحیح طریقے سے. تو کیسے؟ يَدْخُلُونَ فی، یہ فا یہ زر فی ہے، یہ بھی کھینچے گا کیونکہ دال یا زر دی، فا یا زر فی، کاف یا زر کی. یہ جہاں پہ آئے گا یا جو ہے یا ساکن کہیں پہ بھی آتا ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، وہ لفظ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ فی دین اللہ دین اللہ افواجا. یہ دیکھیے اس کو، یہ جو 2 زبر ہیں یہاں پر ہم سانس توڑیں گے تو یہ 2 زبر کی جو ہے آواز یہاں پر نہیں آئے گی. کیسے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اس کو اس طرح سے پڑھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے فَسَبِّحْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
یہ تھوڑا آپ کو مشکل تو پڑے گا، لیکن جب آپ کے یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ کیسے؟ فسبح، یہ ہا جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد بحمدی، بحمدی آپ کو ہا بھی نکالنا ہے اور جلدی سے پڑھنا ہے، بحمدی۔ یہ دیکھیے، اور میں اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو، ربی کا، ربی کا وستغفرہ، یہ اگر یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے تو وستغفرہ پڑھا جائے گا، اور اگر آپ سانس توڑتے ہیں تو یہاں پر وستغفرہ ایسے پڑھیں گے۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، یہ دیکھیے اب، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، واستغفرہ، ٹھیک ہے، یہاں پر سانس توڑنا ہے، اور اس کے بعد انہو، یہ ہاؤلٹا پیش ہو ہے، یہ بھی کھینچے گا، انہو کانا، کانا توابا، یہ دیکھیے، یہ یہاں پر بڑا دھیان رکھنا ہے آپ کو، کانا، نا پہ ایک دم رکنا ہے، کاف کو کھینچنا ہے، اور یہ دیکھیے یہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے واو ہے جس کے اندر ہمیں ہونٹ نہیں ملانے ہیں، اور یہاں پر جو ہے با ہے جس پر ہمیں ہونٹ ملانے ہیں، یہ دھیان رکھنا ہے۔ کیسے؟ توابا، توابا، واو پہ ہونٹ نہیں ملانے ہیں اور با پر ہونٹ ملانے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پوری میں نے آپ کو جو ہے یہ پڑھا دی، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ تین صورتیں جو ہیں وہ آج ہم نے آپ کو یاد کرائیں۔ دوستو آپ بتائیے کہ آپ اسی طریقے سے قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز میں یا ویسے، یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نماز میں قرآن پڑھتی ہیں یا الگ میں قرآن پڑھتی ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ان ویڈیو سے قرآن شریف پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں آپ کو کتنی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طریقے سے ہم پورے قرآن کی اور بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ سب ہم اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔